السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ آج عشرہ مبشرہ کی ہماری کلاس نمبر 2 ہے جس کا ٹاپک رہے گا صحابہ پارٹ 2۔ الحمدللہ کل کلاس میں آپ کے سامنے جو ٹاپک بیان کیا گیا تھا اس میں عظمت صحابہ کے پوائنٹس پر تقریباً 7 چیزیں میں نے آپ کے سامنے دلیلوں سے ذکر کی کہ جب ہم صحابہ کرام کے کردار کو، ان کے فضائل کو، ان کے معاملات کو پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ پہلے ہم یہ جانیں کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، کیونکہ جس کا مقام اور مرتبہ ہماری نظر میں اونچا ہوتا ہے ہم اس سے پڑھتے ہیں، اس کی زندگی کو جانتے اور سیکھتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا تو صحابہ کرام کو بھی ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے، وہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ان سے سیکھنا، ان سے جاننا اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ ہماری زندگی کا ایک بنیادی اصول ہے۔ اب آج پوائنٹ نمبر 8، صحابہ کرام کا کمال اتباع۔ میں نے کئی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی آپ کے سامنے جب ذکر کی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طریقے سے اپنی زندگی آپ کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ کئی میں نے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے۔ پوائنٹ نمبر 8 میں لکھیے گا صحابہ کرام کا کمال اتباع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، آپ کی باتوں پر عمل کرنا۔ آپ جب کوئی چیز انہیں حکم دے دیں یا عمل کر کے دکھا دیں تو صحابہ کرام اپنی عقلوں کا استعمال نہیں کرتے تھے، اپنے دماغوں کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو صحابہ کرام وہیں پر رک جایا کرتے تھے، اس کے بعد ان کے پاس کوئی اور سیکنڈ آپشنز نہیں ہوتے تھے۔ جہاں پر آپ نے کہہ دیا بات ختم، یہ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی خاصیت تھی کہ جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین میں اس پہ کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 143، جس میں اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ کا ذکر کیا۔ آپ جانتے ہیں شروعاتی دور میں صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے قبلے کو چینج کر کے کعبہ کی طرف کر دیا، یعنی آپ کو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ اللہ رب العالمین اس تحویل قبلے کا مقصد بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ تحویل قبلہ کیا، اللہ رب العالمین نے جو قبلے کو تحویل کیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی کے پیروکار کون ہیں۔ کہ آپ آج تک نماز پڑھ رہے ہیں بیت المقدس کی طرف، اچانک آپ کہیں گے کعبہ کی طرف، تو جو آپ پر ایمان رکھتا ہوگا وہ تو پلٹ جائے گا، لیکن جو ایمان نہیں رکھتا ہوگا، اتباع کرنے والا نہیں ہوگا، وہ شک کرے گا۔ اور منافقین نے کیا، منافقین نے اس معاملے کو اچھالا کہ پہلے ادھر منہ تھا اب ادھر منہ کیوں کر لیا۔ یہودیوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا، پر اللہ رب العالمین اس آیت میں بتاتا ہے کہ صحابہ کرام کا کردار یہ تھا کہ وہ فوراً آپ کی بات پر عمل کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بیت المقدس کی طرف، ادھر منہ کر لیا۔ اللہ کے نبی نے اب کہا، پہلے کہا بیت المقدس، ادھر چلے گئے، اب کہا کعبہ، تو کعبہ کی طرف چلے گئے۔ یعنی آپ کے حکموں کی وہ تعمیل کرتے ہیں، آپ کے حکموں کی وہ اتباع کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی یہ خاصیت تھی۔ اسی پوائنٹ کی دوسری دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 6651، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا کہ اب آپ خط لکھ رہے ہیں الگ الگ بادشاہوں کی طرف، اور بادشاہ اس خط کو قبول کرتے ہیں جس پر سیل لگی ہوئی ہوتی ہے، ختم لگی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ اپنے لیے ایک سیل بنا لیجئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ایک انگوٹھی بنائی جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ جب کوئی خط لکھتے اس پر سیل لگا دیا کرتے۔ آپ نے صرف انگوٹھی بنائی، صحابہ کرام نے نہ پوچھا، نہ جانا، نہ ضرورت سمجھی، اللہ کے نبی نے جیسے ہی بنائی سارے صحابہ کرام نے انگوٹھیاں بنا لی کہ اللہ کے نبی نے بنائی مطلب ہمیں بھی بنانا ہے۔ آپ کی ایسی اتباع صحابہ کرام کرتے تھے۔ آپ جو عمل کر لیں صحابہ کرام اسے اپنی زندگی مانا کرتے تھے، اس کے بعد عقل اور دماغ نہیں چلاتے تھے۔ یہ دوسری مثال کہ آپ نے انگوٹھی بنائی تو تمام صحابہ کرام نے بھی انگوٹھیاں بنا لی تھی۔ تیسری مثال، ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 650 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے جوتے پہن کر۔ آپ جانتے ہیں جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر ایسی جگہیں جہاں جوتے پہننا آپ کو پہن سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھا رہے تھے. اچانک نماز میں آپ نے جوتے اتار دیے. سارے صحابہ نے آپ کے پیچھے جوتے اتار دیے. جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ کرام سے سوال کیا کہ آپ نے اپنے جوتے کیوں اتارے, آپ لوگوں نے یہ عمل کیوں کیا؟ صحابہ نے صاف ستھرا جواب دیا, رائنک القیت نعالک, کہ جب ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنے جوتے اتارے ہم نے سب نے اتار دیا. عقل کا استعمال نہیں کرتے ہم آپ کے سامنے, دماغ کا استعمال نہیں کرتے, کیا وجہ کیا ریزن کچھ نہیں پتا, صرف اللہ کے نبی کا عمل آ جائے صحابہ اس پر عمل کرتے تھے. ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا, ہم سب نے جوتے اتار دیے. اللہ کے نبی نے کہا مجھے تو جبریل امین نے آ کر بتایا تھا میرے جوتے پر گندگی ہے اس لیے میں نے اتارے تھے, تم نے کیوں اتار دیے؟ کہا ہم نے تو آپ کو دیکھا اور عمل کر لیا, کیونکہ نبی کا جب عمل آ جائے تو ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں. یہ صحابہ کا کردار, ہمارا ہے ایسا کردار. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بیان کی جائے, لوگ کہتے ہیں ہمارے طرف نہیں ہے, ہمارے عالم صاحب نے منع کیا, ہمارے مفتی صاحب نے منع کیا, ہماری عقل میں نہیں آتی, ہمارے سماج میں نہیں آتی. کئی ایسے لوگ ہیں جو انکار حدیث کرتے ہیں, حدیثوں کا انکار کرتے ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے ان کی عقلوں میں حدیث کا نہ آنا. یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آتی میں رد کر دیتا ہوں, یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آئی میں نے رد کر دیا. جبکہ صحابہ کرام کا یہ اصول تھا کہ اگر اللہ کے نبی عمل کر لیتے صحابہ کرام اس پر فوراً عمل کر لیا کرتے تھے. تیسری دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 1659, سوری دلیل نمبر 4 اسی پوائنٹ کی, کیونکہ یہ پوائنٹ سب سے اہم ہے. صحابہ کرام سے جو محبت کرتے ہیں, صحابہ کرام کو جو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا ہے, اس کی بنیادی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی کی وہ لوگ پیروی کیا کرتے تھے. اس کی چوتھی دلیل, ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کسی بات پر اپنے غلام سے ناراض ہو گئے اور کوڑا اٹھا کر اسے مار رہے تھے, کوڑے سے مار رہے تھے. پیچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعلم ابا مسعود, ابو مسعود جان لے, ابو مسعود جان لے, ابو مسعود جان لے, ابو مسعود جان لے, 4 بار کہا. جتنا تو اس غلام پر طاقت رکھتا ہے نا, اللہ اس سے کئی گنا زیادہ تجھ پر طاقت رکھتا ہے. یعنی تو اس کی ایک غلطی پر اسے کوڑے سے مار رہا ہے, اگر اللہ پکڑنے پر آ جائے تو اس سے زیادہ شدید تجھے مار سکتا ہے. عبداللہ ابن مسعود کو جیسے اللہ کے نبی نے جملہ کہا, کوڑا ہاتھ سے چھوٹ گیا اور معافی مانگ لی اور کہا میں اسے کبھی سزا نہیں دوں گا. صحابہ کرام کا اتباع کا جذبہ, اللہ کے نبی کی بات ہو چاہے اللہ کے نبی کا عمل ہو, اس پر جھکنے کا جذبہ, کہ صرف اللہ کے نبی نے اتنے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود سنو, جتنی آپ طاقت اس پر رکھتے ہو نا, اس کو آپ مار رہے ہو, جتنی طاقت رکھتے ہو نا, اللہ رب العالمین اس سے زیادہ طاقتور ہے, آپ پر اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہے. وہیں کوڑا چھوٹ گیا اور کہا میں سے سزا نہیں دوں گا. اللہ کے نبی کی بات پر رکنا, اللہ کے نبی کی کمال اتباع صحابہ کرام کی زندگی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیا کرتے تھے, آپ کے ہر حکم پر عمل کیا کرتے تھے. یہ صحابہ کا جذبہ تھا. آخری مثال بڑی پیاری مثال ہے, مسند احمد حدیث نمبر 12393, 12393 مسند احمد کی روایت ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تھے. کہا میں آپ کی بیٹی کے لیے پیغام دیتا ہوں, یعنی رشتہ دیتا ہوں. صحابی خوش ہو گئے کہ اللہ کے نبی آپ کے لیے؟ کہا نہیں میرے لیے نہیں, جلیبیب کے لیے. ایک نارمل صحابی تھے, بہت زیادہ پیسہ نہیں, بہت زیادہ کوئی بڑا اسٹیٹس اور رتبہ نہیں, نارمل سے ایک صحابی, جلیبیب ان کا نام تھا. کہا ان کے لیے رشتہ دیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے میں مشورہ کرتا ہوں. گھر گئے, بیوی کو بتایا اور بیٹی سن رہی تھی. کہا سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ہے. کہا مبارک ہو, آپ نے پیغام بھیجا ہے, فوراً شادی کر دو. کہا نہیں, اپنے لیے نہیں بھیجا ہے, جلیبیب کے لیے بھیجا ہے. اب ایک ماں کا کردار, وہ کہتی ہے اللہ کے نبی نے کیسے جلیبیب کا پیغام بھیج دیا, وہ تو ایک نارمل صحابی ہے, کوئی بہت بڑا رتبہ بھی نہیں ہے. یہ بات چیت میاں بیوی کی چل رہی تھی, اندر سے لڑکی آ کر کہتی ہے کہ سنو اگر اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا ہے میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں, اللہ مجھے ضائع نہیں کرے. ایسی ایک دو نہیں, صحابہ اور صحابیات کی ڈھیروں مثالیں ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے قول کو, آپ کے فعل کو, آپ کے عمل کو, آپ کی تقریر کو, آپ کی سنت کو کبھی رد نہیں کیا. آپ نے اگر کہہ دیا چاہے گردن کٹ جائے, صحابہ کرام پیچھے نہیں ہٹتے تھے. وہ بچی, وہ بیٹی کہتی ہے, ماں باپ مشورہ کر رہے ہیں, ماں کہہ رہی ہے اللہ کے نبی نے کیسے پیغام بھیج دیا. کہا اگر اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا ہے میں نکاح کے لیے تیار ہوں, آپ اسے رد مت کرو, اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. یہ عورتوں کا کردار ہے.
औरतों का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ये आलम था कि आपकी बात को मानना उनकी अपनी जिंदगी था कि अगर अल्लाह के नबी ने अमल कर दिया, अल्लाह के नबी ने हुक्म दे दिया, बात खत्म, उसके बाद हम अपनी अकल और दिमाग नहीं चलाते। कहा मैं निकाह करूंगी और मुझे ये भी यकीन है कि अगर नबी के हुक्म पर मैं अमल करूंगी अल्लाह मुझे जाया नहीं करेगा, अल्लाह मुझे इज्जत देगा। और अल्लाह ने इज्जत दी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है मुत्तबईन सुन्नत से, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वालों से, अल्लाह के नबी की पैरवी करने वालों से, कि अल्लाह उन्हें जाया नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, सहाबा कराम जैसा अमल किया तो ही अल्लाह जन्नत देगा, यानी वो मेयार है जन्नत के। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें मेयार बनाया है, एक सैंपल बनाया है कि अगर आप जन्नत में जाना चाहते हो इन जैसा अमल बना लो। अबू बकर क्या करते थे, उमर क्या करते थे, उस्मान क्या करते थे, अली क्या करते थे, जुबैर क्या करते थे, साद क्या करते थे, अबू बैदा क्या करते थे, यानी सहाबा कराम जो अमल करते थे ये सैंपल है। अब इन जैसा अमल करोगे अल्लाह तुम्हें जन्नत दे देगा, नहीं तो अल्लाह ताला जन्नत देने वाला नहीं है। अल्लाह ताला ने कामयाबी के लिए और जन्नत के लिए सहाबा कराम को मेयार बना दिया, यानी सहाबा ने जो अमल किया है वही जन्नत में लेकर जाएगा। अब उससे अच्छा चाहे तुम जितना ज्यादा कर लो, अल्लाह ताला कबूल करने वाला नहीं। कितना बड़ा मकाम और मर्तबा होगा कि जिन्हें जन्नत का मेयार बना दिया जाए कि जन्नत में जाना है तो ऐसे बन जाओ, जन्नत में जाना है सेम ऐसा किरदार बना लो, जन्नती बन जाओगे। ये सहाबा की अजमत, ये सहाबा का मकाम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें जन्नत का मेयार बनाया है। दलील इस सिलसिले में मैं 2-3 दलीलें आपको बताता हूं। नंबर 1 सूरह बकरा आयत नंबर 137, अल्लाह ताला का फरमान, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर ये लोग वैसा ईमान लाए जैसा सहाबा ईमान लाए हैं तो कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, मेयार है वो हिदायत का, मेयार है वो जन्नत का, मेयार है अल्लाह की रजा का कि अगर ये लोग जन्नत चाहते हैं, हिदायत चाहते हैं तो वैसा ईमान लाना पड़ेगा जैसे सहाबा ईमान लाए, उन जैसा ईमान लाना पड़ेगा, उन जैसा ईमान कबूल करना पड़ेगा, उन जैसा अमल करना पड़ेगा, उन जैसी जिंदगी बनाना पड़ेगी। अगर ये उन जैसी जिंदगी बना लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, अल्लाह उन्हें कामयाब कर देगा। हिदायत का मेयार, कामयाबी का मेयार, जन्नत का मेयार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा किराम को बनाया। इससे बड़ा मकाम और मर्तबा क्या होगा? है कोई और जमाअत, है कोई ऐसे उलमा, है कोई ऐसे मुफ्तियान इज़ाम, है कोई ऐसे औलिया इकराम कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन्हें जन्नत का मेयार बनाया हो सिवाय सहाबा के? सहाबा जन्नत का मेयार है, उन जैसा अमल मतलब जन्नती, उन जैसा अमल नहीं मतलब अल्लाह ताला आपको जन्नत देने वाला नहीं। नेक्स्ट नंबर 2, सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 2641, सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 2641, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझसे पहले जो उम्मतें आई कोई 71 फिरकों में बढ़ गया, कोई 72 फिरकों में बढ़ गया, यहूदी 71 में, नसारा 72 में, मेरी ये उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएंगी, सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक जमात के, एक फिरके के, एक फिरका सिर्फ जन्नत में जाएगा। 72 फिरके जो अपने आप को उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से कहेंगे वो जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ एक फिरका जन्नत में जाएगा। पूछा वो कौन? नाम बताया? कोई खास चीज बताई? सिर्फ उनकी अलामत और उनकी पहचान बताई, उनकी निशानी बताई कि उनकी निशानी क्या है, कैसे पहचानोगे आप उस जमात को, कैसे पहचानोगे आप उस फिरके को? कहा मा अना अलैहिल यौम व अस्हाबी, वो लोग जन्नत में जाएंगे जो उस दीन पर अमल करेंगे जिस पर आज मैं और मेरे सहाबा अमल कर रहे हैं। यानी आज से 1450 साल पहले सहाबा ने जिस दीन पर अमल कर लिया, जिस दीन को दीन मान लिया, जिस इबादत को इबादत मान लिया, अगर उस पर अमल करोगे तो जन्नती, वरना जन्नत में नहीं जाओगे, जहन्नम में जाओगे। सोचिए क्या है मेयार सहाबा का, क्या है मकाम सहाबा का, क्या है अजमत सहाबा की। क्यों ना ये दिल उनकी मोहब्बतों से भर जाए, क्यों ना ये दिल उनके नामों को याद रखे, क्यों ना ये दिल उनकी तारीख को याद रखे कि अल्लाह ताला ने पूरी तारीख इंसानियत में अगर सबसे अफजल अंबिया और रसूलों के बाद किसी को बनाया तो वो सहाबा किराम। कि कहा 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। कहा जन्नत में कौन सा फिरका जाएगा? कहा वो जो उस दीन पर अमल करे जिस पर आज मैं और मेरे सहाबा अमल कर रहे हैं। यानी सहाबा ने जिस दीन पर अमल कर लिया, अगर उस दीन पर अमल करोगे तो जन्नती, नहीं तो लाते रहो इबादत, जागते रहो, रातें बना लो, त्योहार कुछ भी कर लो,
اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ یہ معیار نہیں ہے، معیار ہے صحابہ کرام کا عمل۔ بتائیے کتنی بڑی عظمت، کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا مرتبہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو عطا کیا کہ ان کے جیسا اگر عمل ہو تو اللہ جنتی بنا دے گا۔ نمبر 10، صحابہ کرام کی اللہ کے نبی سے کمال محبت۔ اس پر تو حالانکہ بہت ساری مثالیں پیچھے سیرت میں آ چکی، صرف میں شارٹ میں ریپیٹیشن ان کا کر دیتا ہوں۔ صحابہ کرام کا کمال محبت اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی سے کمال درجے کی محبت کرنا، انتہا درجے کی محبت کرنا، آخری حد تک محبت کرنا، ایسی محبت کہ وہ محبت تو انہوں نے اپنے ماں باپ سے بھی نہ کی اور اپنے خاندان سے نہ کی۔ صرف صحابہ ہیں جو ایسی محبت کرتے تھے۔ ہمارے دل صرف بولنے والے ہیں، محبت کے اعلان کرتے ہیں سال میں ایک مرتبہ، پر ہمارے دلوں میں وہ محبت نہیں جو محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے دلوں میں اللہ کے نبی کے لیے ہوا کرتی تھی۔ وہ آپ سے محبت کرتے تھے، اور ایسی محبت کہ اگر آپ مثالیں دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا محبت کسے کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی ایسی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ کچھ مثالیں میں آپ کو اگر بتاؤں، پہلی مثال ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ابھی لیٹسٹ سیرت کے آخری حصے میں نے آپ کو بتایا تھا، فتح مکہ کا دن، ابو سفیان ام حبیبہ کے والد گھر میں آئے اور بستر پر بیٹھنے لگے، ام حبیبہ نے بستر کھینچ دیا۔ باپ نے پوچھا یہ بستر میرے قابل نہیں ہے، میں بستر کے قابل نہیں۔ تو بستر کے قابل نہیں، یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے اور تو نجس کافر ہے، میں تجھے اللہ کے نبی کے بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ باپ سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت، باپ سے زیادہ اللہ کے نبی کا مقام اور مرتبہ سمجھنا، یہ صرف صحابہ کی خاصیت، یہ صرف صحابہ کا معیار اور مقام ہے۔ ان کے علاوہ کسی کے پاس یہ معیار نہیں ہوتا۔ آج ہم کتنے سارے عمل ہیں جانتے ہیں، سنت ابا کے لیے چھوڑ دیتے، اماں کے لیے چھوڑ دیتے، خاندان کے لیے چھوڑ دیتے، رشتہ داروں کے لیے چھوڑ دیتے، ہم سب کو خوش کرتے ہیں چاہے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائے۔ پر صحابہ کرام کی محبت یہ تھی کہ ساری دنیا ناراض ہو جائے پر وہ اللہ کے نبی اور اللہ رب العالمین کو کبھی ناراض نہیں کرتے۔ انہوں نے معیار مانا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو۔ تو صحابہ کرام اللہ کے نبی سے کمال درجے کی محبت کرتے تھے۔ اس کی کچھ مثالیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نمبر 2، عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ نام بار بار میں نے آپ کو سیرت میں بتایا تھا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کون تھا؟ رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، اور ان کے بیٹے ایک زبردست صحابی جن کا نام بھی تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، یعنی عبداللہ بن ابی بن سلول کے بیٹے تھے عبداللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم اگر اللہ اور اس کے رسول اس بات سے راضی ہو جائیں کہ میں اپنے باپ کا سر اتار کر لا دوں تو میں اپنے باپ کا سر کاٹ کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دوں۔ محبت اللہ کے نبی سے، تکلیف دیتا ہے اللہ کے نبی کو، برا بھلا بولتا ہے اللہ کے نبی کو، ازواج مطہرات کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے، جنگیں بھڑکاتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر اللہ اور اس کے رسول اس بات سے راضی ہو جائیں تو میں اپنے باپ کا سر کاٹ کے اللہ کے نبی کی خدمت میں رکھ دوں۔ کیا کمال کی محبت، کیا کمال کی محبت کہ دنیا کے سارے رشتے ایک طرف اور اللہ کے نبی کی محبت ایک طرف، ساری دنیا قربان اللہ کے نبی کی محبت۔ ہمارے اندر نہیں کیا عمل چھوڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم تو سنتوں کا مذاق اڑاتے پھرتے ہیں، سنتوں کو چھوڑتے پھرتے ہیں، کسی کو پسند نہیں آیا سنت کو چھوڑ دیا۔ یہ نہیں سوچتے کہ سنت کو چھوڑنے کا مطلب ہے اللہ کے نبی سے محبت کو کمزور کرنا، جو ہمارے دلوں میں کمزور ہو چکی ہے۔ صحابہ کرام کی جتنی مثالیں آپ پڑھتے چلے جائیں گے نا، آپ کے دلوں میں محبت بڑھتی چلے جائے گی۔ نمبر 3، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا بدر کے میدان میں کہا گیا وہ جملہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، ہمارے لیے ہمارے مال اور ہماری جان سے زیادہ اگر کچھ محبوب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ یہ سارا مال آپ پر قربان، یہ ساری جانیں آپ پر قربان، ہم اپنے مال اور اپنے جان سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت سعد نے کہا تھا بدر کے میدان میں کہ ساری محبتیں ایک طرف، اپنی جان سے زیادہ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، انتہا درجے کی محبت کرتے ہیں، اور آپ کی محبت میں ہم سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اسی ایک دو نہیں، اگر میں مثالیں بتاتا چلا جاؤں ایک ایک پوائنٹ پر، نہ جانے کتنی مثال ہے، اور آپ کے دل میں صحابہ کرام کی عظمت بڑھتی چلے جائے گی کہ کیا محبت وہ لوگ کرتے ہیں۔ آخری مثال اس پوائنٹ پر میں دیتا ہوں، نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کیف کان حبکم لرسول اللہ، بتاؤ تم لوگ اللہ کے نبی سے کیسی محبت کرتے تھے؟ کہا کان واللہ احب الینا
اللہ کی قسم ہمارے نزدیک اللہ کے نبی ہمارے باپ ہماری ماں ہمارے خاندان ہمارے رشتہ دار سے زیادہ محبوب ہے، یہاں تک کہ شدید گرمی میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ باپ ماں خاندان رشتہ دار تعلقات یعنی دنیا کے سارے رشتوں سے زیادہ، گرم شدت کی گرمی میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ ایسی محبت تھی ہماری، اس محبت پر باپ قربان، ماں قربان، رشتے قربان، تعلقات قربان، ارے شدید گرمی میں پانی قربان، ہم اتنی زیادہ محبت اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ کمال محبت، محبت کا کمال، محبت کا آخری معیار کہ اپنا سب کچھ لٹا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ ایسی ایک دو نہیں، مثالیں نہ جانے کتنی میں خود لکھ کر لایا ہوں، لیکن میرا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ صحابہ کرام کا مقام اپنے دلوں میں جانو کہ کیسا مقام وہ لوگ رکھتے تھے۔ نمبر 11، صحابہ کرام کا مقصد آخرت تھی۔ صحابہ کرام کا مقصد آخرت تھی، یہ ان کی عظمتیں ہیں کہ ان کا مقصد کیا تھی؟ صرف آخرت، دنیا نہیں، دنیا طلبی نہیں، دنیا کا حصول نہیں، دنیا کی دولت شہرت عزت نہیں، ان کا مطلب ان کا مقصد ان کا ہدف ان کا ایم ان کا گول صرف آخرت، اللہ کی رضا، جنت، جنت کا حصول، عذاب قبر سے نجات، اس کے علاوہ کوئی چیز ان کا مطلب نہیں تھی۔ اسی لیے کچھ مثالیں میں اگر آپ کو بتاؤں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موت کا وقت اور کیا کہہ رہے ہیں اپنے ساتھیوں سے، اللہ کی قسم میں تو یہ تمنا کرتا ہوں کہ کاش میں ایک جھاڑ ہوتا زمین سے اکھاڑ دیا جاتا اور اللہ میرا حساب نہ لیتا۔ مطلب آخر ڈر، اللہ کا خوف اتنا زیادہ ان میں ہوتا تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کاش کہ میں ایک جھاڑ ہوتا زمین سے اکھاڑ دیا جاتا اور اللہ میرا حساب نہ لیتا۔ ابوبکر صدیق کون؟ کہ جن کو اللہ کے نبی نے کہا ابوبکر تم جنتی تم جنتی تم جنتی، دنیا میں جنت کی بشارت، پھر بھی مطلب آخرت ہے تو آخرت کا اتنا خوف کہ اللہ رب العالمین کاش میں انسان نہیں ہوتا، ایک جھاڑ ہوتا، اکھاڑتے جانور کھاتے اور میرا حساب نہ ہوتا، اتنا ڈر اللہ رب العالمین۔ آخرت کا ایسا مقصد، آخرت کی کامیابی اور نجات کا ایسا مقصد۔ دوسری مثال عمر ابن خطاب، ان کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا کہ عمر ابن خطاب کی آنکھوں کے نیچے دو کالی لکیریں پڑ گئی تھی، کان فی وجہ عمر خطانی اسودانی من البکا، کہ حضرت عمر ابن خطاب کے چہرے انور پر دو کالی لکیریں پڑ گئی تھی بہت زیادہ رونے کی وجہ سے، بہت روتے تھے، بہت روتے تھے، اللہ سے بڑی معافیاں مانگتے تھے، اللہ کی آخرت سے ڈرتے تھے، جہنم سے ڈرتے تھے، قبر سے ڈرتے تھے، اتنا روتے تھے کہ رو رو کر یہاں پر دو کالی لکیریں پڑ گئی، اتنا زیادہ روتے۔ کون عمر؟ کہ کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر، عمر جب چلتا ہے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، عمر تو جنتی۔ سوچیے آپ کیا کیا تھے وہ لوگ، کیا زندگیاں تھی ان کی، کیا خوف تھا ان لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین کا۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے نہیں بول دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کچھ عمل ہوگا تبھی اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ان کو دیا۔ تیسری اور آخری مثال خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور مثال، پہلے بھی آپ کے سامنے میری کسی نہ کسی تقریر میں گزری ہوگی۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے دور سے جنگوں میں آگے تھے۔ عمر ابن خطاب کا دور ایسا آیا جس میں وہ کنٹینیو فتوحات کرتے چلے گئے، کنٹینیوسلی جیتتے چلے گئے، فتوحات کرتے 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 آگے بڑھتے چلے گئے، اور کمانڈر ان چیف، پورے لشکر کے کمانڈر۔ کسی نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ لوگوں کا یہ عقیدہ بننے لگا ہے کہ اگر خالد ہوں گے تو ہم ہاریں گے نہیں، جبکہ عقیدہ تو صرف اللہ سے ہونا چاہیے، جیت اور ہار کا دینے والا صرف اللہ ہے۔ لوگوں کا عقیدہ بگڑ رہا ہے کہ اگر خالد جنگ میں ہوں گے تو ہم جنگ نہیں ہاریں گے۔ عمر ابن خطاب نے ایک خط لکھا، ابو عبیدہ بن جراح کو دیا، کہا جا کر خالد کو دو کہ میں نے اسے اب ہٹا کر ایک سپاہی بنا دیا اور تمہیں کمانڈر بنا دیا، جاؤ۔ سوچئے ذرا، ایک بار تصور کر کے دیکھیے، ہمارے یہاں اگر ذمہ دار رہیں گے ذمہ داری چھوڑتے اتنی آسانی سے؟ ہم تو نہ جانے کتنے فتنے برپا کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی سیٹ چھوڑتے ہیں، اور سیٹ چھوڑنے کے بعد بھی جو نئے آتا اسے کام نہیں کرنے دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا مطلب دنیا ہے، ہمارا مقصد دنیا ہے، اور صحابہ کا مقصد آخرت، اس لیے ان کو اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا۔ حضرت عمر نے لیٹر لکھا، ابو عبیدہ کو لیٹر دیا، کہا جاؤ لے کر جاؤ، خالد کو لیٹر دو اور کہو کہ اب تم اسی لشکر میں اب تک جہاں سپہ سالار تھے نا، کمانڈر تھے نا، اب تمہیں سپاہی بن کر لڑنا۔ گئے، خط دیا،
खालिद ने अपनी सीट छोड़ी, अबू उबैदा को बिठा दिया। अब कुछ लोग आए खालिद इब्न वलीद के पास, खालिद उमर का फैसला गलत है, उसे सोचना चाहिए, आपने इतना अमल किया। तब खालिद इब्न वलीद ने बताया कि सहाबा का किरदार क्या है। क्या कहा? इन्नी उकातिलु फी सबीलिल्लाह, ए मेरे साथियों सुनो, मैं अल्लाह के रास्ते में लड़ रहा हूं, उमर के रास्ते में नहीं लड़ रहा हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरी शहादत सिपह सालार होकर आएगी या सिपाही होकर आएगी, मुझे सिर्फ अल्लाह की रजा चाहिए। सहाबा इकराम का मकाम और मर्तबा, उनकी अजमत, उनका मर्तबा इसलिए इतना ज्यादा ऊंचा था कि जिस जंग में सिपह सालार बनकर आधी दुनिया को जीत लिया है, नाम रोशन कर दिया है, वहां से हटा दिया जाए तो वह जवाब देते हैं मैं अल्लाह के लिए लड़ रहा हूं, उमर के लिए नहीं लड़ रहा हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शहादत सिपह सालार बनकर आएगी या सिपाही बनकर आएगी, मुझे सिर्फ अल्लाह की रजा चाहिए, मेरे रब की रजा चाहिए, मेरे रब के सिवा मुझे कुछ ना चाहिए। ये सहाबा इकराम का किरदार था, ये सहाबा इकराम की अजमतें थी। ऐसी अल्लाह ताला ने इतने बड़े मकाम उनको नहीं दे दिए। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मुसीबतों पर सब्र करना, या लिखें अल्लाह के इम्तिहानों पर सब्र करना, चाहे जो वर्ड लिखे। जब भी अल्लाह ने उनका इम्तिहान लिया, उन्होंने सब्र और खुशी का इजहार किया। सिर्फ सब्र भी नहीं, खुशी का भी इजहार करते थे वो लोग, बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लिया करते थे कि मेरे रब का इम्तिहान और मुझे इम्तिहान पूरा करना है। ये सहाबा का किरदार, उसके अलावा किसी की ताकत नहीं है, हम जैसों की तो बिल्कुल नहीं है। हम सब्र कर सकते हैं पर खुशी का इजहार नहीं कर सकते। सहाबा किराम अल्लाह के इम्तिहानात पर सब्र भी करते थे और खुशी का इजहार भी करते थे। मिसालें अगर मैं आपको बताऊं, पहली मिसाल बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हुए, मैं पीछे सब बता चुका हूं आपको, मुसलमान हुए, गले में रस्सी डालकर उन्हें घसीटा जाता, गरम रेत पर लेटा दिया जाता, ऊपर से पत्थर रख दिया जाता, तब भी क्या कहते थे? अलाहद अलाहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक। मुसीबतों पर सब्र, अल्लाह के इम्तिहान पर सब्र। गर्म रेत में रगड़ा जा रहा है, अंगारों पर लेटाया जा रहा है, पत्थर ऊपर से रखा जा रहा है, मौत नजर आ रही है, फिर भी क्या कह रहे हैं? अलाहद अलाहद, अल्लाह एक, अल्लाह एक। ये सहाबा इकराम का किरदार, ये सहाबा इकराम का सब्र है। जैसा सब्र सहाबा के अलावा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। दूसरी मिसाल, इसमें एक बड़ा प्यारा वाकया, सही बुखारी हदीस नंबर 1301, सही बुखारी हदीस नंबर 1301। एक सहाबी है अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और उनकी बीवी है उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बच्चा बीमार हुआ, शदीद बीमार हुआ, अबू तलहा भी परेशान, उम्मे सुलैम भी परेशान। अबू तलहा कुछ देर के लिए घर के बाहर अल्लाह के नबी की खिदमत में गए, इधर उनका निकलना हुआ, इधर बच्चे का इंतकाल हो गया। उम्मे सुलैम ने बच्चे को अच्छी तरीके से कपड़े में लपेटा और घर के कोने में लिटा दिया। अबू तलहा घर आए, घर आकर पूछा बच्चा कैसा है? कहा इस्तराह नफ्सा, उसे आराम हो गया। अब इनके बोलने का मकसद था आराम, मतलब दुनिया की तकलीफ खत्म, मर गया, तकलीफ खत्म हो गई। इन्होंने समझा कि बुखार ठीक हो गया, तबीयत ठीक हो गई, आराम से रहे मियां बीवी की तरह। जब फारिग हो गए सारी जरूरतों से, तब बीवी कहती हैं, सोचिए उस औरत में, यानी सहाबियात का भी क्या किरदार था। औरत, बच्चे का इंतकाल, कैसी बदहवासी का आलम होगा, कैसी तकलीफ का आलम होगा, किस अंदाज में आवाजों को ऊंचा किया जाता है, कैसा अपने आप को पीटा जाता है, कपड़ों को फाड़ा जाता है। और वहां पर क्या किरदार था उन लोगों के पास, क्या सब्र था उन लोगों के पास। जब शौहर फारिग हो गए तो बीवी कहती है एक सवाल का जवाब दो, अगर आपको किसी ने कोई चीज रखने के लिए दी हो, गिरवी दी हो, और वापस लेने आए तो उसकी अमानत दोगे कि नहीं दोगे? कहा यकीनन दूंगा, किसी की अमानत है तो रिटर्न तो करना पड़ेगी ना। तो कहा सुनो, अल्लाह ने हमें एक औलाद के तौर पर अमानत दी थी, उसे वापस ले लिया है, जाओ उसके जनाजे का इंतजाम करो। अबू तलहा बौखला गए, कहा क्या कह रही है बीवी, क्या हो गया ये मामला? बच्चे के इंतकाल के बाद भी इतने आराम से मेरे साथ रही, और उसके बाद मुझे ये कह रही है कि अगर किसी ने कुछ रखा हो तो वापस दोगे कि नहीं दोगे? कहा दे देंगे। कहा अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने दोबारा ले ली, जाओ उसके जनाजे का इंतजाम करो। आके बताया अल्लाह के नबी को, अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगियों में बरकत दे और तुम्हें बेहतरीन औलादे अता करे। और अल्लाह ने औलादे भी दी, घुड़सवार औलादे दी। लेकिन ये सब्र हो तब ना, मुसीबतों पर ये रुकना है तब ना। ये किरदार सिर्फ सहाबा और सहाबियात का था कि वो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के हर इम्तिहान पर सब्र का इजहार किया करते थे। जो ताकत सिर्फ अल्लाह ने उन्हीं लोगों को दी। हम लोगों के पास वो ताकतें नहीं,
ہم تو ذرا سے میں بکھر پڑتے ہیں، تقدیر پر اعتراض کرتے ہیں، ابھی وقتی کیا ہوا تھا، ایسے کیسے لے لیا، اللہ نے تو ایسا کر دیا ویسا کر دیا، نہ جانے کتنے الزام لگ جاتے ہیں، نہ جانے کتنے اعتراضات ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کر دیتے ہیں، پر صحابہ یہ نہیں کرتے تھے، وہ قبول کرتے تھے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ نمبر 14 لکھیے گا، 13 لکھیے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ بہت خرچ کرنے والے تھے، بہت دینے والے، بہت عطا کرنے والے تھے، جب جب اللہ نے مانگا تب تب اللہ کے راستے میں دیا۔ اب پیچھے سے آپ چاہیں تو سیرت سے مثالیں نکال سکتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کا غزوہ تبوک پر خرچ کرنا، ایک بار، دو بار، تین بار، کہ اللہ کے نبی نے اینڈ میں تو یہ بول دیا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اگر عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہیں بھی کرے نا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ راضی ہو گیا۔ اسی غزوہ تبوک میں ابو بکر اور عمر کا خرچ کرنا، کہ عمر ابن خطاب سے پوچھا کیا لے کر آئے ہو، کہا جو گھر میں تھا آدھا چھوڑ کر آیا آدھا لے کر آ گیا۔ ابو بکر تم کیا لے کر آئے ہو، کہا اللہ کا نام اور اس کے رسول کے نام کے علاوہ کچھ چھوڑ کر نہیں آیا، سب لے کر آ گیا۔ دنیا سے کہاں فرق پڑتا تھا، وہاں مقصد تھی آخرت، وہاں مقصد تھی اللہ رب العالمین کی رضا، کہ میرا رب اگر راضی ہو گیا تو یہ دولت کا خرچ کرنا کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا، اللہ رب العالمین میری دولت کو قبول کر لے گا اگر میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ کتنے پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں، کتنی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں کہ کیسے کیسے صحابہ کرام نے اپنے کردار میں قرآن کو، سنت کو اور اللہ کے نبی کی محبت کو جگہ دی، کیسے انہوں نے اپنے آپ کو اس کردار کے اعلیٰ نمونے پر فائز کیا تھا، کس کیٹیگری میں اللہ رب العالمین نے انہیں رکھا تھا کہ انہیں کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تکالیف اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں، جہاد کیے، قتال کیے، مال اور گھر چھوڑے، ہر چیز کو قربان کر دیا، کس کے لیے؟ صرف اللہ کی محبت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اس محبت سے زیادہ ان کے لیے کوئی چیز قیمتی نہ تھی، اگر کوئی چیز ان کے پاس قیمتی تھی تو وہ صرف اللہ رب العالمین کی رضا۔ آخری چیز لکھیے گا، ایک آخری پوائنٹ، اللہ کے راستے میں جہاد سے محبت۔ یہ بھی صحابہ کی عظمت ہے، جہاد سے بھاگتے نہیں تھے وہ لوگ، اللہ کے راستے میں قتال سے بھاگتے نہیں تھے وہ لوگ، اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی محبت کیا کرتے تھے۔ صرف ایک مثال اس پر آپ لکھ لیں، ایک صحابی عمیر بن حمام، صحیح مسلم حدیث نمبر 1901، عمیر بن حمام، غزوہ بالکل صفیں لگی ہوئی ہے آمنے سامنے، اچانک اللہ کے نبی کہتے ہیں جلدی کرو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ ہے۔ عمیر بن حمام ہاتھ میں کھجور تھی، کھجور کھا رہے تھے، جیسے اللہ کے نبی نے آیت پڑھی تو کہتے بخ بخ، تعجب کا اظہار کیا، ایسا ہے کیا؟ کہا کیوں تعجب کر رہے ہو؟ کہا جنت اتنی چوڑی ہے، آسمان زمین سے زیادہ چوڑی ہے۔ کہاں کیسے ملے گی؟ کہا اللہ کے راستے میں قتال کرو مل جائے گی۔ جو ہاتھ میں کھجور تھی اسے پھینک دیا۔ کہا لو آکلوا تمرات ہذہ فإن ہذہ حیات طویلہ، اگر کھجور کھانے جتنا اپنا وقت ضائع کروں گا تو یہ تو عمر لمبی ہو جائے گی، اتنی دیر میں تو میں جنت پہنچ جاؤں گا، کیا مطلب ہے اس دنیا کا؟ اللہ کے راستے میں قتال کیا، شہید ہو کر جنتی ہو گئے۔ انہیں دنیا چھوڑنے سے محبت تھی، انہیں موت سے محبت تھی۔ صحابہ کرام موت سے اتنی محبت کرتے تھے جتنی ہم لوگ اپنی زندگی سے کرتے ہیں، زندگی بچانے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے راستے میں قتال کی بات آ جائے، صحابہ کرام اپنا سب کچھ قربان کر دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے، میرا رب راضی ہو کر اپنی رضامندی کا اظہار مجھ پر کر دے۔ صحابہ کرام کو اس سے زیادہ کوئی چیز پسند نہ تھی۔ ہر ایک پوائنٹ پر میں نے کچھ کچھ صرف دلیلیں آپ کو بتائی، کچھ کچھ مثالیں آپ کو بتائی، تاکہ یہ کردار ایک مرتبہ آپ کے دماغ میں اتر گیا نا، اب اس کے بعد جب کل سے میں اشرا مبشرہ پڑھاؤں گا نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ، ان کی عظمتیں آپ کے دماغ میں آئے گی، کیونکہ کل سے ایک ایک کی الگ الگ فضیلتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابو بکر صدیق کا مقام کیا، عمر ابن خطاب کا مقام کیا، عثمان کا مقام کیا، علی کا مقام کیا، سعد کا، طلحہ کا، ابو عبیدہ کا، زبیر کا، سب کا الگ الگ مقام انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی مولا رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو غفور ہے، تو غفار، تو رحمان ہے، تو رحیم، اے اللہ تو ہمیں صحابہ اکرام سے محبت کرنے والا بنا دے، اے اللہ ان جیسا کردار بنانے والا بنا دے، اے اللہ رب العالمین ہم ان جیسے تو نہیں پر ان جیسا عمل پیدا کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرے محتاج ہیں نا، اے اللہ ہم تیرے آگے فقیر ہیں نا، الہی تو ہمارے اعمال، ہماری عبادات، ہماری خدمتوں کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔